This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ اللہ رب العزت نے کائنات انسانی کو چلانے کے لیے اپنے صالح بندوں کا انتخاب کیا، اور ان صالحین کا سلسلہ جو ہے یہ بڑا مقدس اور بڑا پاکیزہ ہے۔ ان تمام سلاسل کے پیشوا جو ہیں، یہ صالحین جو ہیں، ان کے سلاسل کا منبع و مخزن جو ہے یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ یہ تمام شاہراہیں اور راستے جو ہیں یہ جا کر اسی سمندر میں گرتے ہیں۔ یہ ملتان جو ہے، یہ ملتان مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے، اور یہاں حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ، شاہ صدر الدین عارف باللہ، شاہ رکن عالم نوری حضوری، حضرت موسیٰ پاک شہید، شاہ یوسف گردیزی، ان سمیت کثیر تعداد میں اولیاء اللہ جو ہیں وہ یہاں تشریف لاتے رہے اور توحید اور رسالت کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہے۔ ان صالحین میں حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ ہیں۔ سلسلہ چشتیہ سے آپ کا تعلق ہے، اور سلسلہ چشتیہ جو ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں یہ برِ صغیر پاک و ہند میں نائب رسول فی الہند ہیں، اور انہوں نے یہاں چشتیت سلسلے کی بنیاد رکھی۔ پھر ان کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس فیضان کو آگے بڑھایا۔ ان کے بعد جو ہے یہ سلسلہ یہاں سے لے کر آگے تک 17ویں صدی کے اختتام تک جو ہے یہ ایک خلا موجود ہوتا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کا کوئی یہاں صوفی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، اور نہ کوئی چشتیہ خانقاہ کا سلسلہ جو ہے یہ جاری نظر آتا ہے۔ یہ ایک سپین ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں خواجہ نور محمد مہاروی جو قبلہ عالم کے نام سے مشہور ہیں، یہ مرید ہیں حضرت خواجہ فخر الدین جہاں دہلوی کے، اور حضرت خواجہ فخر الدین جہاں دہلوی علیہ رحمہ جو ہیں وہ مرید تھے شاہ کلیم جہاں آبادی کے، اور ان کا سلسلہ جو ہے سید گیس الدراز تک پہنچتا ہے، اور یہ پھر آگے چلتا ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی یہ اجازت لے کر جب مہار شریف تشریف لاتے ہیں تو ان کے مرید جو ہیں یہ حافظ جمال اللہ ملتانی وہاں جا کر بیعت اور خرقہ خلافت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد وہ واپس تشریف لاتے ہیں اور یہاں آ کر وہ درس و تدریس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس عرصہ کے بعد، اس طویل عرصہ کے بعد جب خواجہ فخر الدین جہاں دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب جا کر تم وہاں اس سلسلے کے احیاء کے لیے اپنے مرید کیا کرو گے، تو وہ پہلا مرید جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کی خانقاہ میں کرتے ہیں، اور وہ خواجہ خدا بخش خیر پوری ملتانی علیہ رحمہ ہوتے ہیں۔ آج ہم اس عظیم سلسلے پر گفتگو کرنے کے لیے، اور بالخصوص حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ جن کا عرس جو ہے شروع ہو چکا ہے، ان کے بالخصوص ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات اور ان کی خدمات، وہ ہمہ جہت شخصیت تھے، ان کا جہادی کردار بھی آتا ہے، ان کے ڈھیر سارے حیات کے بہت سارے پہلو ہیں، ان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سردار محمد ایوب بزدار۔ ماشاءاللہ آپ یہاں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بھی ہیں، قانون کے طالب علم ہیں، اور ان کے والد محترم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے حافظ جمال اللہ ملتانی
کہ روضہ اقدس پر جو ہے بہت عرصہ خدمات انجام دیں، بہت سالے تھے، اور جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو ان کے لبوں پر جو ہے وہ درود صلی اللہ جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ان کو بہت عشق تھا، عشق رسول میں ہی ان کی کفس انصری جو ہے، ان کی روح جو ہے کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کے ملفوظات تھے، فارسی سے ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور کچھ عربی میں بھی تھے، ان کا بھی اردو میں ترجمہ کیا۔ آج ہم یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم گفتگو کریں گے سردار محمد ایوب بزدار سے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ سید مجاہد حسین بخاری ہیں، جگی والا سے ہیں، اور یہ سب کیمپس جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا ہے وہاں یہ پڑھاتے بھی ہیں۔ آپ فاضل ہیں انوار العلوم کے، اور آج کل جو ہے یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ پر، اور ان کا ٹاپک جو ہے یہ بھی بڑا منفرد ہے ماشاءاللہ، ملتان کی مسلم ثقافت میں حافظ جمال اللہ ملتانی کا کردار۔ تو سید بادشاہ آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بزدار صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور آغاز بزدار صاحب آپ سے ہی کرتے ہیں۔ تو چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ حافظ جمال اللہ ملتانی ماشاءاللہ مظہر جمال بھی کہلاتے ہیں، سید الواصلین بھی کہلاتے ہیں، سید الکاملین بھی کہلاتے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو ان کا مختصر جامع تعارف کروائیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ حافظ محمد جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ کو مظہر اللہ بھی کہتے ہیں، مظہر جمال الہی بھی کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ حافظ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت مبارک جو ہے وہ ہے 1160 ہجری، اور آپ کا وصال ہے 1226۔ حضرت حافظ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم کے حوالے سے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، اور قرآن پاک کے حفظ کے بعد آپ نے دیگر علوم کی طرف توجہ دی۔ اب بچپن سے ہی نہایت ذہین شخصیت ہے، اور آپ کی شخصیت میں بچپن میں ہی آپ کا رب کی ذات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت آپ کے دل اقدس میں، آپ کے ذہن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی شخصیت میں بچپن سے ہی نظر آ رہا تھا کہ آپ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت جمال اللہ غریب نواز نے دیگر علوم کی طرف توجہ فرمائی، اور جس وقت علوم کی انتہا کو پہنچے تو اس وقت، اور یہ ایک اصول ہے، جس وقت علم کی انتہا پر کوئی پہنچتا ہے تو پھر وہ مائل بروحانیت ہو جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ جب علوم کی انتہا پر پہنچے تو آپ پہلے ہی آپ کی شخصیت مائل تھی روحانیت کی طرف، تو آپ نے باقاعدگی کے ساتھ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث العالمین کی مزار اقدس پر باقاعدہ حاضری دینا شروع کر دی، اور باقاعدگی کے ساتھ حضرت شاہ رکن الدین عالم کی بارگاہ میں بھی آپ حاضر ہونا شروع ہو گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب آپ کسی روحانی شخصیت کی، دوسرے لفظوں میں کہوں گا مرشد کی تلاش میں تھے، تو آپ مسلسل وہاں حاضر ہوتے رہے، اور ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ آپ کو منزل مل ہی گئی کہ آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے ہی اشارہ ہوا، اور آپ کو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی قبلہ عالم کی زیارت کرائی، اور اشارہ ہوا کہ آپ
کہ حصے کا فیض حضرت قبلہ عالم کے پاس ہے، اور یہی آپ کے شیخ طریقت ہے، اور یہی آپ کے شیخ طریقت ہے۔ یعنی عالم خواب میں جو ہے زیارت وہ ہوئی، زیارت کرائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ یہی آپ کے آپ کے شیخ شیخ طریقت طریقت ہیں۔ ہیں۔ اور حضرت نے یہاں سے سفر کیا اور آپ تشریف لے گئے مہار شریف، حضرت قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہاں بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب حضرت تشریف لے گئے، حضرت کی علم پر دسترس تھی، اور علوم پر میں عرض کروں گا کہ بہت سارے علوم ایسے تھے، میں ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ آپ بحر العلوم تھے۔ جب وہاں حاضر ہوئے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، تو عرض کی کہ حضور میں بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو بیعت فرمایا۔ آپ کا وسیع لنگر ہوتا تھا، زائرین آتے تھے، مریدین آتے تھے، حاضر ہوتے تھے، بڑا وسیع لنگر ہوتا تھا جو ہمہ وقت وہاں پہ لنگر چلتا تھا۔ چشتیہ خانقاہوں کا خاصہ ہے خاصہ ہے، ماشاءاللہ، اور تمام خانقاہوں تمام کا خانقاہوں خاصہ کا ہے، خاصہ دسترخوان لنگر وسیع ہوتا ہے۔ لنگر تھا۔ تو اب لنگر میں، اور حضرت قبلہ عالم غریب نواز کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے خلفاء اور خاص شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر لنگر تناول فرماتے تھے۔ جب لنگر کا ٹائم ہوا تو حضرت نے پوچھا کہ ارے بھائی، وہ ہمارے ایک نئے مرید آئے ہیں، حافظ محمد جمال، ایک حافظ صاحب آئے ہیں، حافظ ان کو محمد بلاؤ، جمال، ان کو بھی بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ لنگر میں وہ نہیں ہیں۔ تو حافظ جمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہاں پہ بلایا گیا، آپ جب حاضر ہوئے تو وہاں پر آپ کے ایک ہم درس حضرت مولانا محمد حسین بھاولپور چنڑ قوم سے ان کا تعلق تھا، وہ وہاں موجود تھے۔ جب حضرت کو دیکھا، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے حضرت کے استقبال کے لیے۔ تو حضرت قبلہ عالم غریب نواز نے پوچھا، شاہ صاحب آپ چنڑ صاحب آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے ہم درس ہیں اور بہت قابل عالم ہیں، اور ان کا علوم پر دسترس ہے، حاصل ہے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا، حافظ صاحب آپ نے ہم سے اپنا علم کیوں چھپایا ہے؟ آپ نے صرف یہ بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں، اور آپ کی کچھ درسی کتابیں بھی پڑھی اور ہیں، تھوڑی سی میں نے پڑھی ہیں، درسی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اور تو حافظ قرآن۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ میں نے یہ سنا تھا کہ شاید درویش جو ہیں وہ علماء سے تھوڑا ایوائڈ کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ہماری اہمیت کا بھی علماء کو پتہ ہے، اور ہمیں بھی علماء کی اہمیت کا پتہ ہے، جو حالات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس طرح سے حضرت کی وہاں حاضری ہوئی، اور حضرت کافی عرصہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ بزدار صاحب کہ انہوں نے بیعت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ کے دستے اقدس پر کر لی، اور یہ جب موتقف تھے تو یہاں سے اشارہ ہوا کہ تمہارا فیضان جو ہے ادھر ہے، آپ ادھر تشریف لے جائیں۔ وہ ادھر گئے، وہ کر لی۔ سید بادشاہ ماشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا ایک خاص سبجیکٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس بات کو آگے بڑھائیں، اور یہ بھی چاہوں گا کہ یہ سلسلہ چشتیہ جو ہے یہ اتنا عرصہ جو گیپ رہتا ہے، اور پھر اس کے احیاء کے لیے یہ حصہ جو ہے یہ حافظ جمال اللہ ملتانی کا بنتا ہے، اور ان کے شیخ کا بنتا ہے، اور ان کے شیخ قبلہ عالم جو ہیں ان کے مریدین میں سے دیکھو نا، شاہ سلیمان توسوی ہے، خواجہ محمد عاقل ہیں، خواجہ اپنا حافظ جمال اللہ ملتانی ہیں، بڑی ہستی ہیں، نور محمد وہ جو نارو والا ہے وہ ہے، سبحان اللہ، یہ ان کا بڑا مقام ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ناظرین کو اس حوالے سے جو ہے وہ مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی ایک بڑی ہمہ جہت شخصیت تھے، ان کو علم کے حوالے سے دیکھیں، شجاعت کے حوالے سے دیکھیں، فقر کے حوالے سے دیکھیں، تو وہ ایک مکمل شخصیت نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کے مقام کے لیے یہ بھی ایک چھوٹی سی بڑی بات ہے کہ آپ حافظ جمال اللہ ملتانی قبلہ عالم کے
مرید ہیں، خلیفہ ہیں. پھر جو قبلہ عالم کے پوتے ہیں خواجہ غلام فرید مہاروی، جی ماشاء اللہ، وہ حافظ جمال اللہ ملتانی کے آقے مرید بھی ہوئے، خلیفہ بھی ہوئے اور علم بھی حاصل کیا. جو یعنی امام بخش مہاروی کے والد ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ. والد ہیں. تو یہ ان کا ایک، اگر حافظ قبلہ عالم صاحب، تو ان کے کافی جو چشتیہ سلسلے کا یہاں ہے، ان کے خلفاء نے یہاں جنوبی پنجاب میں چشتیہ سلسلہ کو پھیلایا. تو یہ خاص طور پہ پھر حافظ جمال اللہ ملتانی کا اتنا مقام ہے کہ ان کے جو اولاد میں سے ان کے آپ پاس آ کر پڑھے، علم حاصل کیا. اور پھر حافظ جمال اللہ ملتانی کا خاص طور پہ ملتان میں بڑا کام ہے کہ ان میں جو مسلم ثقافت کے حوالے سے ہے فن خطاطی، تو یہ ایک ایسا علم ہے جو حافظ جمال اللہ ملتانی اور ان کے خلفاء نے ان میں بڑا اہم. یہ سید بادشاہ ہم اس طرف دوبارہ آتے ہیں. ناظرین، حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ، یہ جمال اللہ جو ہے اس لقب سے انہوں نے بہت زیادہ شہرت اختیار کی. اور منشی غلام حسن شہید نے، چونکہ وہ ان کے بھی شیخ طریقت تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بیعت ہونے کے لیے قبلہ عالم کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو یہ لقب عطا کیا تھا. اور انہوں سے جب استفسار کیا گیا تو قبلہ عالم نے فرمایا کہ یہ جو آسمان، یہ جو ملائکہ جو ہیں آسمان ملکوت پر، ان میں ان کا نام جو ہے جمال اللہ مشہور ہے، یہ جمال اللہ سے پہچانے جاتے ہیں. تو جب آپ نے ان کو جمال اللہ کہا تو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے حافظ جمال اللہ ملتانی کے نام سے یہ شہرت رکھتے ہیں. ناظرین، آج ان کے عرس کی ابتدا ہے، آغاز ہو چکا ہے. ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو مختصر وقفے کے بعد دوبارہ جہاں سے چھوڑ رہے ہیں وہیں سے جوڑتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل. بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل. بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل. بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو واسطہ کبھی کرو نا. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے.
बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकती? पट के नवा लगती। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिकदे? फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी अलैहि रहमा के हवाले से, जिनका उर्स जो है वो शुरू हो चुका है। तो सैयद बादशाह आपसे हम बात कर रहे थे, तो बुज़दार से मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी अलैहि रहमा है, वैसे तो सिलसिला चिश्तिया के जितने शयूख़ तरीक़त हैं ये वहदतुल वजूद के कायल हैं, और बल्कि इनका ये मरगूब ये सब्जेक्ट है, इस पे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये कवाली जो है ना, ये उनकी नस नस में समाई हुई है। ये सूफ़ी सिमा जो है, आपकी भी किताब माशाअल्लाह। हाँ जी जी, मैंने तज़किरा किया है। तो मैं चाहूँगा कि वहदतुल वजूद से हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी अलैहि रहमा को बहुत ज़्यादा शगफ था, फिर उनके शयूख को था, फिर उनके शयूख को था, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। तो मैं चाहूँगा कि हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी के हवाले से कोई ऐसा वाक़या जो उनके शेख और उनके दरमियान हो, और वो आप बयान करें नादरीन, ताकि सुने हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी अलैहि रहमा के इस जो गोशा है इसको भी सुने। वो हज़रत जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको एक रिवायत के मुताबिक मुर्शिद ने जमालुल्लाह फरमाया, और इसकी वजाहत आपने यूं फरमाई कि इनको तो फरिश्ते जमालुल्लाह कहते हैं। बेशक बेशक। तो उनकी तरबियत में मुर्शिद करीम ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी, और ये भी वो हीरा था जो खुद अपने आप को तर्शवाने के लिए अपनी मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। अब मुर्शिद ने एक ऐसा हीरा तराशा कि उन्होंने फिर आगे अपने जैसे बहुत सारे हीरे तराश दिए, जिनकी आज गूंज पूरी दुनिया में है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि वहदतुल वजूद की जनाब ने बात की। हज़रत हाफिज जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ेर तरबियत हैं अपने मुर्शिद करीम के। डॉक्टर साहब बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, वाक़या आप उनके ज़ेर तरबियत हैं,
اور مرشد کریم، آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کریم جب میری تربیت فرما رہے تھے، حضرت قبلہ عالم، آپ ذرا اندھیری جگہ پر تشریف فرما ہوتے تھے اور مجھے اپنے سامنے بٹھا لیتے تھے، اور پھر کلمہ طیبہ کا ورد ماشاءاللہ تکرار کروانا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو وحدت الوجود کے حوالے سے ہمارے شیوخ کے جو وظائف ہیں، اوراد ہیں، تکرار کا جو طریقہ ہے، لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ، اس کی تکرار کرواتے اپنے سامنے بٹھا کر، خود اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے حضرت جمال اللہ غریب نواز کو اپنے سامنے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ بلائیں حضرت حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ کو اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کو سبق یاد ہے، آپ کون ہیں؟ تو حضور جمال اللہ غریب نواز فرماتے کہ میں محمد جمال ہوں. آپ فرماتے ابھی سبق یاد کریں. پھر تکرار شروع ہو جاتی، پھر وہی تکرار، وہی سبق وہ چلتا رہتا. کافی عرصہ چلتا رہا. آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا انتظار تھا کہ حضور جمال اللہ غریب نواز سے پوچھا مرشد کریم نے، شیخ کریم نے، کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ لمحہ آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں بصورت حق مقید ہوں. اپنی ذات کی نفی کر دی، اسی لمحے کی انتظار تھی. اور اس کے بعد وہ لمحہ بھی آیا کہ پھر یہ جو علاقہ ہے ملتان کا، اس علاقے میں ایک عرصے سے سہروردیہ سلسلے کا راج تھا. روحانی اقتدار سہروردیہ سلسلے کے پاس تھا. حضرت بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث العالمین اور ابو الفتح حضرت شاہ رکن الدین عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ابدالوں کے گورنر، ابدالوں کے سردار. بے شک. تو حضور جمال اللہ غریب نواز کو حکم ہوا کہ آپ ملتان تشریف لے جائیں، اور آپ نے حضرت بہاؤالدین زکریا کے مزار پر جا کے حاضر ہونا ہے، اور وہیں پر آپ نے پہلا مرید کرنا ہے. اور آپ تشریف لائے یہاں پر، اور پہلے سے ہی حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کی زیارت کرائی گئی. بزدار صاحب اس کو ہم یہیں روکتے ہیں تھوڑا سا. ابھی وحدت الوجود کو چلاتے ہیں کہ وحدت الوجود کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ خاصہ ہے ان کا. یہ چشتیہ سلاسل میں جتنے یہ پیشوا ہیں، جتنے یہ اپنا شیوخ طریقت ہو گزرے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر، ابھی حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کی آپ نے بات کی، تو بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے ایک دن خط لکھ رہے تھے، یہ سیر الاولیاء میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ میں بھائی بہاءالحق کو کون سا لقب دوں؟ سب خاموش. سیر الاولیاء کی بات کر رہے ہیں. سیر الاولیاء میں یہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے. تو انہوں نے کہا سیر العارفین میں بھی ہے. تو سب خاموش، وہ کیا کہیں کہ کون سا لقب دینے. چلو اگر آپ نہیں بولتے تو میں دیکھتا ہوں کہ جو لوح محفوظ میں اس کا لقب موجود ہے تو میں وہی لقب دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ. حضرت بابا فرید گنج شکر نے یوں نظر جھکائی اور شیخ الاسلام لکھا. ماشاءاللہ. یوں نظر جھکائی اور شیخ الاسلام لکھا. تو انہوں نے کہا کہ آسمانوں پر آپ کا لقب جو ہے وہ شیخ الاسلام ہے. تو یہی صورت ہم دیکھتے ہیں ادھر قبلہ عالم میں، کہ قبلہ عالم نے فرمایا کہ آسمان ملکوت میں ملائکہ جو ہیں آپ کو جمال اللہ کہتے ہیں، لہذا یہ جمال اللہ ملتانی ہے. تو بھائی یہ وحدت الوجود ہے، یہ تو ان کا خاصہ ہے. اور یہ رنگ جو ہے یہ چشتیہ سلسلے میں ملتا ہے، خواجہ فرید میں ملتا ہے. خواجہ فرید کے جو خلیفہ ہیں محمد یار گڑھی والے، محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی. جی سید بادشاہ، احد نال احمد ملیندے گزر گئی. حافظ جمال اللہ ملتانی کو بڑا شغف تھا. تو کون کون سی کتابیں جو ہیں آپ کے درس میں شامل تھیں؟
اور اسی حوالے سے وحدت الوجود کے حوالے سے بھی اور کتابیں جو آپ پڑھایا کرتے تھے اس حوالے سے بڑے ادق وہ جو نکتے ہو نکات جو ہوا کرتے تھے ان کو بڑے آسان پرائے میں بیان کر دیتے تھے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو اس پر تھوڑا سا آگاہ فرمائیں. جی، حافظ جمال اللہ ملتانی صاحب کے شاگرد مولانا عبدالعزیز فرحانوی خصائل رضیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ وحدت الوجود پہ اجل العلماء تھے، یعنی بہت بڑے عالم تھے، تو ان کو جب ذکر کرتے تو اس میں نفحات الانس اور جو محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم ہے اس میں سے درس دیتے تھے، اور خاص طور پہ جب فصح محمدی ذکر کرتے تو بڑے لذت کے ساتھ اور لوگوں کو بڑے پیار محبت کے ساتھ اس کا درس دیتے. اور جو حضرت شاہ کلیم اللہ آپ کے دادا مرشد ہیں، ان کی کتاب الفکرات وہ پڑھاتے، نفحات الانس مثنوی کا درس ہوتا. اور حافظ جمال اللہ ملتانی میں یہ بھی ایک خاصیت تھی کہ جس طرح اپنے اکابر سے مرشد سے یہ فیض حاصل کیا، پھر اسی طرح آگے اس کو منتقل کیا. جس طرح وحدت الوجود کی کتب اپنے اکابر سے پڑھی، اسی طرح اب ان کے خلفاء میں دیکھیں تو مولانا خواجہ خدا بخش خیر پوری نے رسالہ توفیقیہ وحدت الوجود پہ بہت بڑی نایاب کتاب ہے. اور اسی طرح جو آپ خیال میں اب موجود نہیں ہے، یہ ایک بار چھپی تھی توفیقیہ جو اب ہے. اچھا، اب تو اس پہ ایک ایم فل کا تھیسس بھی ہو چکا ہے، تھیسس بھی ہو چکا ہے زکریا یونیورسٹی سے. اور جو آپ کے خلیفۃ سید زاہد شاہ سناما سے، جی ٹھٹھی امدہ سناما سے، انہوں نے جو آپ کے لکھے ہیں ملفوظات، تو اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصہ میں حافظ جمال اللہ ملتانی کے ملفوظات ہیں، اور آخری حصہ میں صرف وحدت الوجود پہ بات کی ہے. تو حافظ جمال اللہ ملتانی جس طرح حاصل کیا فیض اسی طرح آگے منتقل بھی کیا، اور وحدت الوجود پہ آپ کو بہت بڑی دسترس حاصل تھی. ماشاء اللہ. ناظرین، وحدت الوجود کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور یہ چشتیہ سلاسل میں جتنے شیوخ طریقت ہو گزرے ہیں تقریباً تمام کے تمام جو تھے وہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور سبکن ان کو پڑھاتے تھے، اور اپنے مریدین کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے یہ اللہ رب العزت خالق حقیقی معبود برحق تک رسائی کا بڑا کلوز راستہ ہے. جبکہ جو وحدت الشہود ہے، جیسے خود حضرت مجدد الثانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو وحدت الوجود ہے وہ کوچہ تنگ ہے، اور وحدت الشہود جو ہے وہ کھلی شاہراہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت الوجود کو سمجھنا جو ہے یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے، اور وحدت الشہود جو ہے اس پہ انسان جو ہے آسانی سے چل سکتا ہے. لیکن یہ جو شیوخ طریقت سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو شرح صدر عطا فرمائی، اور انہوں نے جو اس پہ گفتگو کی وہ وہی جانتے ہیں، یا ان کو جاننے والے جانتے ہیں، کیونکہ یہ کال سے زیادہ حال کی بات ہے. ناظرین، ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। जी सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे थे वहदतुल वजूद के हवाले से। ये बड़ा मुश्किल सफ़र है, मुश्किल राह है। मैं कहता हूँ बाल से बारीक है, तलवार से तेज है। तो हम थोड़ा सा उनके दूसरे पहलू पर आते हैं कि ये इन खानकाहों में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहिर्रहमा को ले लें, अगर सूफिया को ले तो ये सूफिया का ये सिर्फ महज ये नहीं है कि ये सिर्फ तस्बीह खड़काते हैं या ये खलवत नशी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहिर्रहमा के जो दरसगाह थी उसमें एक शोबा हरकतुल जिहाद का था, जिसमें नूरुद्दीन जंगी, उनके जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी और बड़े बड़े उमरा जो हैं वो वहाँ से निकले। तो ये क्रेडिट जो है या हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी अलैहिर्रहमा की शख्सियत का एक नुमाया पहलू जो है वो ये भी है कि आप यहाँ अपनी दरसगाह में ये जिहाद की तरगीब भी देते थे और हर्ब व ज़रब के फ़नून भी पढ़ाते थे और ख़ुद भी अमली तौर पर उसमें हिस्सा लेते थे। तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप कुछ फरमाएं। माशाअल्लाह आपका ताल्लुक़ भी है, आपके वालिद साहब का ताल्लुक़ भी है, आप फिर सिलसिला चिश्तिया से भी हैं, तो जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। जैसे आपने फरमाया, हज़रत ख्वाजा हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत के बहुत से पहलू थे। आम तौर पर आवाम के सामने तो एक ही पहलू आता है कि वो खलवत नशीन थे, वो दरस व तदरीस से सिलसिला था, रूहानी सिलसिला था, और अपनी खानकाह में बैठकर ये करामत जानते हैं कि दाएं हाथ पे हाफिज बना दिया और उल्टे हाथ वालों को नाजरा बना दिया, उधर नाजरा कर दिया। तो माशाल्लाह आपकी बहुत सारी करामात हैं, कश्फ करामात बहुत ज़्यादा हैं हजरत की। लेकिन हम उनकी शख्सियत के ये जो पहलू आपने फरमाया है, हजरत का जिहादी पहलू देख लेते हैं। मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि नवाब ऑफ भावलपुर ने हजरत ख्वाजा आकिल मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसकी अकीदत थी, न्याजमंदी थी। हज़रत जमाल गरीब नवाज के साथ भी अकीदत थी, न्याजमंदी थी। अब उसने वहाँ पर बुजुर्गों के साथ ताल्लुक़ रखा हुआ था और उनसे हमेशा दुआएं करवाना, और उसको ये था सबसे ज़्यादा जो ताकतवर जो स्टेट थी वो मुल्तान थी। हर वक्त उसको एक ही खदशा लगा रहता था कि कभी मुल्तान मफतूह ना हो जाए, मुल्तान मगलूब ना हो जाए। अब उसने बार बार हज़रत आकिल मोहम्मद साहब की खिदमत में जाके अर्ज़ करना, हुज़ूर दुआ फरमाएं, दुआ फरमाएं। एक दिन आप वजद में आ गए। वजद में आकर हज़रत आकिल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी ने मुल्तान में हाफिज जमाल को बिठाया है। जब तक हजरत हाफिज जमाल रहमतुल्लाह मुल्तान में मौजूद हैं, मुल्तान को कोई फतह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर नवाब मुजफ्फर खान हजरत के अकीदतमंदों में था, और बाज़ रिवायात में आता है कि हजरत का बाकायदा 10 बैत मुरीद भी था। तो यहाँ पर रंजीत सिंह अपनी फौजों के साथ कला मुल्तान में आ गया। अब हज़रत हाफिज जमाल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सब लोग ये भागे, यहाँ के मकामी लोग, बाकी लोग यहाँ पर गए, अवाम गई कि हज़रत तो आ गए हैं, रंजीत सिंह की सिखों की फौज ने हमला कर दिया है, वो तो किला तक आ गए हैं और एक बुर्ज तोड़कर दाखिल हो चुके हैं। हज़रत ने फरमाया, हम यहाँ पर इसलिए नहीं है कि यहाँ पर कोई आ जाए, हमने यहाँ पर हमें बिठाया गया है, हमने इसको बचाना है, इसकी हिफाजत करनी है, यहाँ कुछ नहीं होता। आपने अपनी तीर कमान उठाई, अपने अहबाब को साथ लिया और किले के अंदर तशरीफ ले गए, और जब आपने वहां पर तीर जनी अपने दस्ते मुबारक से की, फसील पर पहुंच गए, गरमाते हैं, उनका खून गरमाते हैं। जब हजरत को चलते हुए देखा लोगों ने तो खुद चल पड़े, लोग पीछे चल पड़े, और आप कला में दाखिल हो गए, फसील पर तशरीफ ले गए,
اور جب آپ داخل ہوئے آپ نے تیر اندازی کی تو سکھ فوج یہاں سے بھاگ گئی اور آپ نے ان کا پیچھا کر کے ان کو بھگایا یہاں سے، اور اس طرح سے ملتان کو مغلوب ہونے سے اور ملتان کو مفتوح ہونے سے بچا لیا۔ آپ کی شخصیت کی ماشاءاللہ پہلو، اور آپ کی شخصیت کا ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم پہلو جو شاید تشنا ہے یا ہم نے آج اس پر شاید گفتگو نہیں کی، آپ نے جس طرح حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا ہیرا تراشا ہے، آپ نے بالکل اسی طریقے سے آگے ایسے ہیرے تراشے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے مرید بھی ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ آپ حضرت کے درس میں شامل رہتے اور آپ کے درس میں موجود طلباء میں سے سب سے کم ذہین میں کہوں گا، الفاظ یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر الفاظ تھوڑا دیکھ کر استعمال کرنا پڑتے ہیں، شاید میں اتنا اردو میری اتنی اچھی نہ ہو، آپ شاید کم ذہین طلباء میں شمار ہوتے تھے، تو اکثر سبق نہیں یاد ہوتا تھا، اور آپ کو اکثر جب حضرت سبق پڑھا دیتے تھے تو وہ تکرار یہ کرتے تھے اور تکرار کے باوجود سبق نہیں یاد ہوتا تھا۔ آخر ایک مرتبہ حضرت جمال اللہ غریب نواز نے فرمایا، عبدالعزیز میرے پاس آؤ، میرے ساتھ بیٹھ کے تکرار کرو۔ سبحان اللہ۔ جس وقت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کریم، شیخ کریم، استاد محترم کے ساتھ بیٹھ کر تکرار کی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حضرت نے علم میرے اندر انڈیل دیا، اور اس کے بعد وہی عبدالعزیز پرہاروی جن کی دنیا بھر میں آج کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت کم عمری میں وصال ہوا، آپ کا 32 سال کی عمر میں وصال ہوا، اور بہت ساری کتب ایسی بھی ہیں کلمی جو آپ کے ساتھ وہاں پر وہ مرکز میں ہی وہ کہتے مدفون کی گئی۔ اس قدر انہوں نے کام کیا، سینکڑوں کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے مثال کے حضرت کا کمال یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے لکھ رہے ہیں ریاضی تو دوسرے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں فلکیات لکھ رہے ہیں اور دونوں ہاتھ چلا رہے ہیں، دونوں ہاتھ بیک وقت کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہیرے مضمون الگ الگ، مضمون دونوں الگ الگ ہیں، دونوں ہاتھ الگ الگ مضمونوں پہ کام۔ میرے خیال میں یہ دنیا اسلام میں بلکہ دنیا میں واحد مثال ہے، یہ واحد مثال ہے، اور یہ تراشا ہے حضرت جمال کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی حضرت کے شاگردوں میں مولانا زاہد شاہ صاحب، آپ دیکھیں کہ حضرت قاضی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ خانپور قاضیاں سے، رحیم یار خان میں آپ کے خلیفہ ہیں، تو اسی طریقے سے ملتان میں منشی غلام حسین شہید، آپ دیکھیں حضرت منشی غلام حسن شہید علیہ رحمہ کی فارسی دیوان تہران سے چھپا ہے، کیا بات ہے۔ یہ وہی میں نے عرض کیا کہ حضرت نے ہیرے تراشے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے خلفاء، آپ نے جو سب سے بڑا کام کیا، میں جس طرف آنا چاہ رہا تھا، آپ نے جہاں آپ کا مرکز مبارک ہے آج، یہاں پر آپ کا درس تھا، یہاں درس و تدریس کا سلسلہ تھا، اور جہاں جہاں آپ نے اپنے خلفاء بھیجے ہیں وہاں وہاں خلفاء نے جا کے وہاں پہ درس قائم کیے، وہاں پہ علماء کی تربیت کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے بھی اپنے شیخ کریم کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی ہیرے تراشے ہیں۔ سید بادشاہ ان کے شاگردوں نے ہیرے تراشے ہیں، پرہاروی علیہ رحمہ جیسے، منشی غلام حسن شہید جیسے، خواجہ عبید اللہ ملتانی ہیں، ماشاءاللہ بڑی ہستیاں جو ہیں یہ آپ کی درسگاہ کے فیض یافتہ ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ان حضرات القدس نے آپ کے ملفوظات بھی لکھے ہیں، تو کچھ ملفوظات پر روشنی ڈالیں اور تاکہ ناظرین بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ جی، حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے 3 خلفاء نے آپ کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا عبدالعزیز پرہاروی، جن کی کتاب کا نام خصائل رضیہ اور کچھ تذکرہ نگار انوار جمالیہ بھی کہتے ہیں، تو یہ انہوں نے آپ کے وصال کے 3 دن بعد شروع کی۔ اور ان ملفوظات کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ایک تو لکھنے والی شخصیت مولانا عبدالعزیز پرہاروی، جن کو 270 علوم پر دسترس حاصل تھی، ماشاءاللہ، اور جو بھی انہوں نے اس ملفوظات ذکر کیے ہیں
وہ کسی دوسرے خلیفہ یا کسی دوسرے شخص کی بات نقل نہیں کی، صرف وہ باتیں نقل کی ہیں جن کو انہوں نے آپ نے خود دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ علم لدنی حاصل تھا، یہ سارے الہامی علوم تھے ان کے۔ جو حافظ جمال اللہ ملتانی صاحب کے محفل میں بیٹھ کر بات سنی وہ لکھی ہے یا جو خود دیکھی۔ اور ان کے بعد سید زاہد شاہ صاحب نے ان کے ملفوظات لکھے ہیں اسرار الکمالیہ کے نام سے، ان میں وہ آپ کے جو علمی نکات بیان کرتے ہیں، خاص طور پہ ایک آیت کریمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی اس کی دو تشریح بیان کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی یا کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کی مثل اس سے بدلہ لیا جائے، اور دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جو حافظ جمال اللہ ملتانی کی طرف خاص طور پہ کہ جو کوئی زیادتی کرتا ہے اگر اس کی مثل اس سے زیادتی کرو تو وہ بھی زیادتی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں فمن عفا و اصلح، کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کے ساتھ صلح کی جائے۔ یعنی یہ جو اصل صوفیاء کی تعلیمات ہیں کہ ہم اگر کوئی زیادتی کر لے تو اس سے بدلہ نہیں لینا بلکہ اس کو معاف کر دینا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ایک زاہد شاہ صاحب سے پوچھا ایک جملہ کہ وضو را در وضو کردہ وضو کن، یعنی ایک لفظ پر پہلے زبر لگائی پھر زیر پھر پیش، تو پھر پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے زاہد شاہ صاحب، تو وہ مرید تھے، انہوں نے کہا کہ آپ خود بتائیں، تو پھر بتایا جو پہلا لفظ ہے وضو، اگر اس پر زبر ہو تو جو برتن کے اندر پانی ہوتا ہے وہ مراد ہے، اگر وضو کے وا کے نیچے زیر آ جائے تو پھر وہ برتن جس کے اندر پانی ہو، اور آخری اگر وضو کے اوپر پیش ہو وضو تو پھر وہ وضو جو انسان کرتا ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ تھے اسرار الکمالیہ جو زاہد شاہ صاحب نے لکھی۔ اور تیسرے ملفوظات ہیں انوار جمالیہ جو منشی غلام حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ 3 ملفوظات ہیں۔ تو یہ منشی غلام حسن شہید کی ہی ہے انوار جمالیہ، اور خصائل رضیہ جو ہے یہ عبدالعزیز پیر ہاروی علیہ رحمہ کی ہے، اور اسرار الکمالیہ جو ہے یہ کس کی ہے؟ زاہد شاہ ٹھٹھی علیہ رحمہ کی ہے، اور منشی غلام حسن شہید کی کون سی ہے؟ انوار جمالیہ۔ انوار جی، لیکن میں یہ تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ جو مولانا عبدالعزیز پرہاروی کی کتاب ہے جو موجود ہے اب، وہ انوار جمالیہ کے نام سے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، جو خصائل رضیہ کچھ تذکرہ نگاروں نے نام لکھا ہے لیکن وہ کہیں سے دستیاب نہیں ہے، جنہوں نے بھی ذکر کیا ہے وہ کہیں نہیں، لیکن میرے خیال میں فارسی میں مخطوطہ اس کا موجود ہے تو، لیکن انوار جمالیہ بھی وہ اپیل کرتا ہے اس لیے کہ حافظ جمال اللہ ملتانی کے حوالے سے جو ہے وہ انوار جمالیہ جو ہے وہ ملتان سے محمد برخوردار، لیکن حاجی سلیمان وہ جو توسیع علیہ رحمہ ہے، نجم الدین سلیمانی جو ہیں، وہ ان کی مناقب جو ہے اس میں بھی آپ کا پورے کا پورا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، ملفوظات بھی ہیں اس میں، ان کا پورا ذکر ہے۔ دوسرا کتاب جو حافظ جمال اللہ ملتانی کے اولاد میں سے 2 کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک ہے ذکر خواجہ، نہیں وہ آپ اس کو بھی لینا، امام بخش مہاروی علیہ رحمہ۔ حضرت حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ لا ولد تھے، آپ کی اولاد نہیں۔ جی، جو خواجہ امام بخش مہاروی نے کتابیں لکھی ہیں گلشن ابرار اور مخزن چشت، ان میں بھی مکمل حافظ جمال اللہ ملتانی کا ذکر ہے۔ تو ایک کتاب ذکر جمال سے غلام عباس جمالی جو ان کے دربار کے خلفاء میں سے انہوں نے لکھی ہے، وہ بھی مکمل حافظ صاحب کا ذکر ہے۔ ایک دوسری کتاب ہے ظہور جمال، ترجمہ جو کیا ہے ان سب کا وہ ماشاءاللہ ایوب بزدار صاحب کے والد محترم، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ یہ فارسی یا عربی کی کتابیں جو ہیں وہ عوام الناس کے سامنے جو ہے وہ اردو کا ترجمہ کر کے وہ لے آئے ہیں، تذکرہ جمال کے نام سے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑی سی بات مزید آگے بڑھا دوں، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں ترجمہ کی ہیں، اب خاص طور پر ذکر جمال کی میں بات، تذکرہ جمال کی بات کرتا ہوں۔ تذکرہ جمال کم و بیش دنیا کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اس وقت موجود ہے، آپ کے امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، سعودیہ میں، کویت میں،
آپ کے پنجاب میں، سندھ میں، سرحد میں، بلوچستان میں ہر جگہ پبلک لائبریریز میں موجود ہے. اور اس پہ ماشاء اللہ بزدار صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے والد محترم جو ہیں وہ بڑی عظیم شخصیت تھے، اللہ والے تھے. وہ آپ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ آخری لمحات میں ان کے لبوں پر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درود جو ہے وہ جاری تھا. یہ کس سلسلے میں بیعت تھے؟ اور ماشاءاللہ آپ کو بھی خلافت، وہ میں اس میں شامل تھا دستار بندی میں، تو ماشاءاللہ آپ کو بھی خلافت جو ہے وہ ملی ہے. تو آپ کے والد محترم جو ہیں وہ کس سلسلے میں بیعت تھے اور کن کی بیعت تھے؟ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو کم عمری میں دادا جان نے توسہ شریف میں بیعت کروایا تھا. کس کو؟ حضرت خواجہ حاجی غلام مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد پڑتا ہے. تو پھر ابا جی زمانہ طالب علمی میں ہی ملتان تشریف لے آئے تھے اور یہاں مدرسہ انوار العلوم میں حضور غزالی زماں کے زیر سایہ یہاں پہ داخلہ لیا اور یہاں انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. تو حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت ترجمہ فرما رہے تھے البیان کا، التبیان آپ کی تفسیر ہے، البیان آپ کا ترجمہ قرآن ہے. تو جب ترجمہ فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے شاگرد اور مرید ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگائی کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کراؤں گا اور آپ نے یہ لکھنا ہے. کیونکہ ابا جی کی تحریر میں سپیڈ کچھ زیادہ بہتر تھی اور بہت خوبصورت لکھتے بھی خوبصورت تھے. تو ابا جی کافی عرصہ اپنے استاد محترم شیخ کریم حضور غزالی زماں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے کہ آپ مجھے بیعت فرما لیں. میں تو کم عمری میں جا کے بیعت ہوا تھا، میں اپنے مرشد کریم سے فیض حاصل نہیں کر سکا تھا. تو حضور غزالی زماں بڑی عظیم شخصیت تھی. آپ نے بڑا عرصہ دیکھا کہ یہ اس میں تڑپ کتنی ہے، آپ بھی لگے رہے حضرت کی خدمت میں بار بار حاضری اور یہی استدا. تو حضور غزالی زماں نے کرم نوازی فرماتے ہوئے اس شرط پہ بیعت فرمایا. انہوں نے کہا آپ یہ تصور کریں گے کہ آپ اپنے ہی مرشد سے بیعت کر رہے ہیں، میں آپ کو بیعت فیض کے لیے میں آپ کو بیعت کر لیتا ہوں، لیکن آپ تصور کریں گے کہ آپ اپنے شیخ کریم کے بیعت ہو رہے ہیں. تو آپ نے بیعت فرمایا اور بیعت فرمانے کے بعد آپ نے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا فرمائی اور بیعت کا حکم فرمایا کہ آپ نے باقاعدگی سے، ابا جی بیعت نہیں فرمایا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا، حضور غزالی زماں نے، کہ یہ ہم نے سلسلہ آگے چلانا ہے اور یہ فیوز و برکات جو آپ کو حاصل ہو رہی ہیں آپ نے آگے بانٹنی ہے، آپ یہ بیعت ضرور کریں. حضرت کے فرمان پر آپ بیعت فرماتے تھے. تو اسی طرح چشتی سلسلے میں حضور حضرت خواجہ حافظ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت قاضی عیسیٰ خانپور شریف والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے ایک شہزادے تھے جو انوار العلوم سے فارغ التحصیل بھی تھے، حضرت قاری محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو باقاعدہ حکم ہوا کہ آپ مولانا اللہ بخش رضا کو جا کے خلافت دیں. تو انہوں نے پیغام بھیجا مختلف اوقات میں، لیکن ملاقات نہیں ہو پائی. آخر پھر ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں نے آپ کو نعمت باطنی دینی ہے. ماشاءاللہ. پھر اس وقت حضرت نے کرم نوازی فرمائی اور ابا جی قبلہ کو خلافت وہاں سے بھی عطا ہوئی. تو اس طریقے سے یہ دونوں جو خلافت فیضان جو تھے یہ چشتی سلسلہ کے ہی. ماشاءاللہ. چشتیہ صابریہ بھی ہو گیا اور چشتیہ بھی ہو گیا. حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کا فیض بھی اور حضور غزالی زماں کا فیض بھی، اور یہ دونوں فیض جو ہے آپ کو عطا ہوئے ہیں. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں یہ قبول فرمائے. جی بزدار صاحب، آج ہم نے حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کے حوالے سے گفتگو کی. آپ نے ماشاءاللہ بڑی قیمتی، مفید
اور جو دل کی باتیں ہیں وہ سامنے بیان کر دیں، اور ماشاءاللہ سید مجاہد حسین بخاری صاحب نے بھی، اور اللہ رب العزت آپ کو اس میں ہمت و توفیق اور شرح صدر عطا فرمائے کہ آپ حافظ جمال اللہ ملتانی جیسی عظیم شخصیت، آپ کا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے، اور یہ ملتان جو ہے یہ تو ثقافت کا ایک مرکز رہا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس پہ اپنا تھیسس جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں، اور آپ کے ماشاءاللہ وہ جو سپروائزر ہیں وہ ڈاکٹر شمس الرحمان، ماشاءاللہ وہ بھی چشتی ہیں، اور وہ تخلیق کے لحاظ سے جو ہے نا وہ بڑے کریٹو مائنڈڈ ہیں، اللہ رب العزت ان کے قلم میں بھی زور پیدا کرے۔ ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، بزدار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، پروگرام ترتیب دیا اور روحانی فیض بزرگوں کی خدمات کے حوالے سے عوام تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مکس نیوز کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں۔ مہربانی آپ کی۔ ناظرین محترم، عرس کی تقاریب، یہ جو سلسلہ چشتیہ ہے یہ بڑے زور شور سے مناتے ہیں، اور ان کا اختصاص جو ہے وہ یہ بالخصوص قوالی ہوتا ہے۔ حضرت ممشاد علو دینوری علیہ رحمہ جو ہیں، یہ سلسلہ چشتیہ جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ آپ ممشاد علو دینوری جو ہیں یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے معاصر تھے، ماشاءاللہ بڑے عالم بھی تھے، بڑے صوفی تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ قوالی جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو ممشاد علو دینوری خاموش ہوئے، انہوں نے دوسرے دن ان کو بتایا، اور جو شب گزری اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواجہ ممشاد علو دینوری خود لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری جو ہے وہ نصیب ہوئی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قوالی جو ہے یہ عرس کی تقاریب میں جو ہے یہ قوالی، یہ سماع جو ہے یہ ہوتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا آغاز جو ہے قرآن کی تلاوت سے کیا جائے اور اس کا اختتام جو ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ تو یہ عرس کی تقاریب جو ہیں، یہ چشتیہ سلسلے کے شیوخ طریقت جو ہیں، یہ اپنے پیروں کا عرس جو ہے یہ بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ آج حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ، سید الواصلین، سید الکاملین، مظہر جمال لا یزال، ان کا عرس جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور ان کے مریدین، ان کے خلفاء سے جو ابھی آپ نے سنا، اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی اس درسگاہ سے کیسے کیسے عظیم ہستیاں جو ہیں وہ نکلیں۔ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کا ابھی آپ نے نام سنا، ان کی قبر انور پر مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر پر جنات جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ تو فیضان حاصل کرتے ہیں۔ ایک ایسی نابغہ روزگار، ایک ایسی عبقری شخصیت کہ جنہوں نے 32-33 سال کی عمر پائی، لیکن 32-33 سال میں 270 علوم پر ان کو درک حاصل تھا، اور پھر انہوں نے اتنی کتابیں لکھیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ عالم میں ایک واحد شخصیت علامہ عبدالعزیز پرہاروی کی ملتی ہے کہ جو دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور ایک وقت میں بیک وقت دونوں علوم جو ہیں مختلف ہوتے تھے، اور وہ بڑی روانی سے لکھتے تھے، اور دونوں اتنے لکھے، اتنے دونوں ہاتھوں سے لکھے کہ ان کی کتابیں جو ہیں کثیر تعداد میں تھیں، لیکن ان کی تمام کتب جو ہیں وہ محفوظ نہ رہ سکیں۔ پھر ان کے اور خلفاء کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے
کہ حافظ جمال اللہ ملتانی کا کیا مقام ہوگا، منشی غلام حسن شہید کو دیکھ لیں، خواجہ عبید اللہ احرار کو دیکھ لیں، اور یہ خواجہ خدا بخش خیر پوری جو ہیں، جن کی النگ پر پہلے ملتان میں مسجد ہوا کرتی تھی، یہاں درس دیا کرتے تھے، اب جب ان کی دستار بندی ہوئی، اور یہ چشتیہ سلسلے میں ایک اور اختصاص بھی ہے کہ یہ جو ہے جیسے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنی اولاد میں سے کسی کو خلافت یا سجادہ نشین جانشین نہیں بنایا، بلکہ حضرت نظام الدین اولیاء کو بنایا، اور یہی چیز جو ہے، یہی طریقہ جو ہے ادھر پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں بلکہ جو اس کا اہل ہوتا ہے وہ اس کو خلافت جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ منشی غلام حسن شہید کو دیکھتے ہیں ہم، خواجہ عبید اللہ اپنا ملتانی کو ہم دیکھتے ہیں، اور ان کے اور عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں۔ ابھی بزدار صاحب نے قاضی عیسیٰ صاحب کا نام لیا، وہ بھی بڑی عظیم ہستی ہیں۔ انہوں نے آگے سلسلہ چشتیہ کی اس انداز سے ترویج و ارشاد کی کہ آج تک سلسلہ چشتیہ کی خانقاہیں جو ہیں وہ بڑے اہتمام سے اپنے پیروں کا عرس بھی مناتی ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور سما جو ہے، سما بھی اسی انداز سے ہوتا ہے جیسے ان کے بزرگ جو ہے، ان کے شیوخ مشائخ طریقت جو ہے وہ منایا کرتے تھے۔ آج عرس کی تقریب حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ، جو بڑی عظیم ہستی تھی، جو ابھی نام انہوں نے لیا کہ علم، یہ جو عبدالعزیز پرہاروی کو جو انہوں نے علم عطا کیا، اور یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، یہ سب ان کے یہ جو نشانات ہیں، یہ استعارے ہیں، علم و ادب کا استعارہ ہے ان کا، جتنے ان کے اپنا شاگرد جو ہیں وہ نکلے ہیں، اللہ رب العزت ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے، ان کے خلفاء اور ان کے آگے جو خلفاء ہیں ان کا فیضان جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم نے حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.